ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے. ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا, وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے, اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی. ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا. کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے, کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے. تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں, مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے. کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے, اس کو وہ آزاد لوگ ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے, آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں, معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں. جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں, تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی, کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں, آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی جا کے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں کیا کیا, وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں گے, جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے, عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی, تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے, وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں, ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی. یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے. اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا, یہ ملک کی فیوچر ہے. بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ یہ سارا اپنا ٹائم دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے؟ یہ ڈیلی ورکرز ہیں, ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں, پیسے والے نہیں ہیں. یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ ان کو پکڑ کے 2 ہفتے 3 ہفتے بند کر دیتے ہیں. سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں. تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں, اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں, یہ اس ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں, پرامن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ میں رہنا ہے. ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا. ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر, جس طرح مارا, جس طرح ذلِ شاہ کا قتل کیا, جو غصہ تھا سارا یہاں. بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو. بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا, ان کو میں درس دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے, یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے. یہ ادھر تک پہنچ جائے گی, آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر.
اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں. دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کورونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس کیا، ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا. کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا. ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں. سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگے. یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو. ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے. پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی. دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی. اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں. آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا. وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی. کنڈیشنز نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے. اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا؟ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے. میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے، جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے. اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے. رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے. تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے. تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم
اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلندی کریں گے، بڑھتے جائیں گے. اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے. ابھی راستہ درست کر لیں.